رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز آ جائے محبت سے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم لرسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف فانصب إلى قدره ما شئت من عظم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اس مرکز میں میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب اعظم، اللہ کے نائب مطلق جناب سید عالم نور مجسم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی اس محفل کو منعقد کیا گیا. میں مسجد شریف کے صدر صاحب، انتظامیہ اور تمام اس علاقے کے نمازی حضرات، اہل
اہل سنہ کو صمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مسجد شریف میں حاضری کا مجھے بارہا شرف حاصل رہا۔ زمانہ طالب علمی میں بھی میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ یہاں پر اہل سنت کی قدور شخصیت اللہ ان کی قبر شریف کو بقعۂ انوار بنائے۔ حضرت قبلہ استاذ العلماء خطیب اللہ وسایہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اس مسجد شریف کے خطیب رہے اور زمانہ طالب علمی میں ان کے درس مشکات میں کئی دفعہ مجھے اس مسجد شریف میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور جس طریقے سے مکمل اس پورے لیاری کے علاقے کے اندر عقیدہ اہل سنت اور مذہب احناف پر مضبوط دلائل کے ساتھ بد مذہبیت سے لوگوں کو بچاتے ہوئے حضور خطیب پاکستان خطیب اللہ وسایہ صاحب نور اللہ ضریحہ نے ایک عرصے دراز تک لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر جو قرآن و سنت کی ترجمان فکر ہے اس کے مقابلے پر جہالت کا جو غبار اڑایا جا رہا تھا، اور نام حدیث رسول کریم کا لے کر اس وقت ہم نے دیکھا کہ کراچی میں خال خال لوگ تھے جو بڑی جرت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مستدلات اور قرآن و سنت سے جو آپ کی ثابت شدہ دلائل ہیں اور جو حقانیت ہے، اور اس وقت امت میں 65% سے زیادہ لوگ آپ کے علم پر اعتماد کر کے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، ان علماء کے اندر اسی مسجد شریف جو مسجد ہے لیکن یہ ایک تبرک بھی ہے، یہ بابرکت جگہ ہے جہاں اللہ کا ایسا نیک بندہ اور جنہوں نے دھونس گولی ہر قسم کی بدماشی کی پرواہ کیے بغیر عقیدہ حقہ پر پہرا دیا، ہم کچھ نہ کر سکے، تو اللہ والے جو وفادار تھے ان کا ذکر محبت سے کریں۔ خطیب اللہ وسایہ صاحب نور اللہ ضریحہ اللہ ان کی قبر شریف کو بقعۂ انوار فرمائے۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خطیب اللہ وسایہ صاحب رحمہ اللہ کی کرامت ہی ہے اور اس مسجد کے لوگوں کی خوش بختی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے جو اب آپ کو امام و خطیب عطا فرمایا ہے وہ عقیدے میں بھی اور تدریس اور فنون میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مدرسین کی صف اول کے اندر موجود ہیں جن کی تدریس اور جن کی تحقیق یقیناً اہل سنت کے لیے ایک صبح نو کی طرح ہے، اور ہمارے اکابر کا جو علمی جوبن اور علمی اعتبار ہے وہ حضرت کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ میری مراد اور یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ میں حق بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو قدر دلا رہا ہوں کہ اپنے علماء کی قدر کیجئے۔ اسی مسجد شریف کے امام و خطیب استاذ العلماء جامع المعقول و منقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد بن دیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اسی مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور یقیناً اس علاقے کے لیے نہیں اہل سنت کے لیے ہمارے اکابر کی جانب سے بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت علامہ صاحب قبلہ کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے اور ایک لمبا عرصہ عقیدہ اہل سنت اور آنے والی یوتھ کی تربیت اور تدریسی منصب پر فائز رہ کر قرآن و سنت کی اللہ رب العالمین جل وعلا خدمت کرنے کی انہیں توفیق دے، اور اچھوں کی تعریف کرنا یہ اچھے بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ خاندانی کون ہے؟ فرمایا جس کو کسی کی عزت کرنا اور عزت دین کے ناطے سے، تو لہٰذا یہ نہیں کہ حضرت صاحب نے مجھے طلب فرمایا تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یقیناً ہی میرے لیے سعادت ہے مجھ طالب علم اور احکر کے لیے کہ میں یہاں پر حاضر ہوا، لیکن یہاں کہ میں انتظامیہ کو اور اہل محلہ کو، کیونکہ لیاری سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ لیاری سے ہمارا تعلق کوئی 93 سے ہے، اور تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ لیاری کا یہ خطہ اس کی فضا بڑی مخلص ہے۔ یہاں پر جو علماء آئے بڑے زوردار علماء آئے،
تو میں دوبارہ کہوں گا آپ سے نوجوانوں سے کہ ایسے اپنے بزرگوں کی قدر کیجئے، ان کے دست و بازو بنیے حضور کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، اور دین اور اسلام کی حقانیت، اس کے اعتبار، اس کے بھروسے، اس کی شان کو تحفظ دینے کے لیے یہ علماء جو ہمارے امام ہیں اور قائد ہیں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے اور ہماری خطاؤں سے وہ معافی فرمائے اور اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے، تو ان ذریعوں میں سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کا ادب کریں اور ایسے مخلص علماء کے پیچھے رہ کر دین کی سرحدوں کی حفاظت کریں اور آنے والی امت تک یہ سچا عقیدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ بولو انشاءاللہ۔ اور یقیناً حضرت تو ایسے ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی قدر و قیمت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اس کا وہ انکار نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہاں حفظ مراتب نہیں رکھے جاتے، پڑھے لکھوں جاہل کو فٹ کر دیا جاتا ہے، اور جہاں دیگر بندے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انتہائی بڑا نابغہ اور روزگار بندے کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کی پوری زندگی لوگوں کی اسلام میں گزرتی ہے، آگے کی بات کر ہی نہیں پاتا۔ خیر یہ آزمائش علماء اہل سنت کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، لہذا جتنے علماء کرام تشریف فرمائے جن کا نام استاد العلماء حضرت علامہ شاہد بن دہلوی صاحب نے لیا، بالخصوص ہمارے بھائی حضرت مولانا بلال صاحب قبلہ مدظ اللہ آپ تشریف لائے، ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا خلیل صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلطان مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، جتنے مدرسین یہاں پر آئے ہیں جن کا نام لیا ہے میں تمام کی خدمت میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ان تمام اداروں کو سلامت رکھے جن کا تعارف اور جو دور دور سے مسافت کر کے حضرات تشریف لائے ہیں۔ اب میں آپ سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ حضور سید عالم کے میلاد ہے، توجہ ہے۔ اب دیکھو میں تمہاری عقلوں کے مطابق بڑی سادہ بات کروں گا لیکن تم نے بات سمجھنی بھی، ٹھیک ہے؟ ایسے الفاظ بولوں گا، کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے، اور ایسا پہرایا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ اٹھ کر یہ نہ کہیں کہ جناب ہمیں تقریر سمجھ میں نہیں آئی، لہذا آپ تقریر شروع ہو چکی ہے، ہم کوئی عام کوئی خاص لوگ نہیں، آپ ہی کی طرح ہیں، یہ تو حضور کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے اوپر بٹھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اوپر بیٹھنا، اوپر بٹھا کر ذکر سننا اور خود نیچے بیٹھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، یہ محفل میلاد شریف جو آج منعقد ہوئی ہے، یہ ذکر بہت بزرگ ذکر ہے میرے بچے، جو نوجوان جو بچے، یہ ذکر بہت بزرگ ذکر ہے۔ وہ اذکار میرے بچوں نوجوانوں سنو، وہ ذکر جو اللہ کی بارگاہ میں اونچے درجے میں قبولیت کا ذکر ہے، ان ذکروں میں سب سے بڑا ذکر حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر، اور میلاد شریف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو کہتے ہیں، اور یہ بہت مبارک ذکر ہے۔ بر صغیر میں آج ہم بیٹھے ہیں بلکہ جید علماء کہ جن کی کرامات ایسے ہے اور جن کا علم ایسے ہے جیسے دن دوپہر 12 بجے جب سورج نکل آئے وہ اپنی روشنی کیسے پورے عالم میں پھیلاتا ہے، ایسے علم والے بڑے بڑے علماء حضور کو راضی کرنے کے لیے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، لیکن میں آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور سید عالم کی تعریف اور آپ کا مقام بطور فخر کے بیان کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی، بولیے سبحان اللہ، جیسا امام فخر سے کہتا ہے عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ، حضور کی بلندی کیا ہے؟ خدا کا عرش، بولیے سبحان اللہ۔
حضرت تابعی امام مجاہد اس بات کو لکھتے ہیں، تمام اہل سنت کی تفسیروں میں میرے بڑے بھائیوں بزرگوں توجہ کرنا موجود ہے کہ قیامت کے دن یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے نا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہاں پر معنی یقینی ہے کیونکہ اللہ فرما رہا ہے حبیب یقیناً ہم قیامت کے دن آپ کو بٹھائیں گے مقام محمود پر۔ محمود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی واہ واہ ہو۔ حامد کس کو کہتے ہیں؟ جو واہ واہ کرنے والا ہو۔ فرمایا حبیب ہم آپ کو قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو خیال نہیں ہوگا، میرے دوستو قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے صدقے میلاد شریف کے صدقے بچائے۔ حدیث شریف میں میرے آقا نے میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا اللہ اکبر، قیامت میں لوگ اٹھیں گے ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ میری ماں نے تعجب میں کہا، حضرت عائشہ پاک نے، عائشہ بنت صدیق نے، کہ یا رسول اللہ بندہ برہنہ ہوگا تو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ قیامت اتنی خطرناک ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں پائے۔ پھر اس میں مدارج ہے کہ سب سے پہلے لباس کن کو پہنایا جائے اور درجے کن کو دیے جائیں گے۔ قیامت کا دن میرے بچوں بزرگوں، جیسے دنیا میں لوگ آئیں، ساتھ میں نیوشا قبرستان، اس میں اولیاء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو دنیا میں جو آتا ہے چلا جاتا ہے، جیسے خطیب پاکستان کا میں نے ذکر یہاں کیا، خطیب اللہ وسایہ صاحب رحمہ اللہ، ان کی جوانی ہم نے دیکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا گرج، کیا علم اور کیا مناظرے میں گرفت عطا فرمائی تھی، لیکن سب نے جانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو زندگی ملی ہے اس میں کتنا اس نے وفاداری سے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی۔ تو قیامت کا دن میرے دوستو بزرگوں، انتہائی قیامت کا نام ہی قیامت ہے۔ انسان پر کوئی مصیبت آ جائے خدا نہ کرے، وہ کہتا ہے میرے بھائیوں مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی، اس کا مطلب ایسی مشکل جس کا حل نہ ملے۔ اللہ اکبر، ایسی مصیبت جس کا بولیے حل نہ ملے۔ توجہ ادھر رکھو بیٹا، توجہ ادھر رکھو، غور سے سنو جو بات میں کر رہا ہوں آپ سے، تاکہ آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں۔ غور کرنا، میں نے پہلے کہا کہ تمہاری عقلوں کے مطابق بات کروں گا، تو لہٰذا بات ہوگی ضروری، اور لیاری میں ہم رہ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے لیاری میں بات کیا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیاری میں ہم دوسری بات کر کے چلے جائیں اور اس سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ دوسرا بھی وہی بات کر رہا ہوں، ہم بھی وہی بات کر رہے ہوں، تو بات وہ کی جائے جو حضور کی عظمت و شان کی ہو، جو اہل سنت کے خاصہ۔ تو قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بچے سے بھاگے گی، ماں تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے گی کہ میں نے اس بچے کو جنا ہی نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن رب فرماتا ہے جس وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اور ہر بندہ اپنی پریشانی میں ہوگا، حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب اس دن تجھے مقام محمود پر بٹھائے گا، اس مقام پر جہاں تیرا رب بھی اور ساری مخلوق بھی تیری شان اور تیری واہ واہ بیان کرے گی۔ امام مجاہد جو تابعی ہیں وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حضور کو عرش پر بٹھایا، اور عرش کو ماشاءاللہ شاہ صاحب ہمارے بزرگ سید احمد شاہ صاحب کی اللہ دامت برکاتہ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اب ذرا دیکھیے، دیکھو لیاری میں ہم رہتے ہیں، بندہ اگر کنگلا ہو اور فٹ پاتھ پر چل رہا اور گریبان اس نے کھولا ہوا، تو کسی نے کہا بھائی تو کنگلا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، اس نے کہا میں کنگلا ہوں، میرا لیڈر بڑا طاقتور ہے جس کی وجہ سے میں نخرے کر رہا ہوں۔ تو ہم کمزور ہیں، لیکن جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ بہت طاقتور ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی حشر میں سارے قید و بند، کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو حضور سے لاپرواہ ہوا، ہمیں حضور کی کیا ضرورت معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قرآن و سنت کا ترجمہ کہ وہ بندہ جہنم میں جائے گا، کیوں؟ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل بھی جنت میں جانے کے لیے مصطفیٰ کے لوائے ہم تلے آئیں گے۔
جیسا بخاری مسلم موجود. غور کریں ہمارے آقا کو اللہ نے وہ عزت و مقام دیا. میرے بڑے بھائیوں بزرگوں توجہ کرنا کہ اللہ آپ کو عرش پر بٹھائے گا. خود وہ مکان سے پاک ہے, خود وہ جگہ سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء, کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اس کو اگزامپل دی جا سکے, کوئی مثال دی جائے. اور مجھے بتائیے عرش کوئی زمین پر تو نہیں ہوگا, اس کا معنی بتاتا ہے کہ اونچائی پر ہوگا. تو میدان محشر کا منظر کیسا ہوگا کہ حضور عرش پر بیٹھے ہوں گے اور نیچے جو انسانیت اربوں خربوں لوگ میدان محشر میں بھٹک رہے ہیں, اور جب وہ حضور کو دیکھیں گے تو ان کی ٹھوڈیاں اوپر ہو جائیں گے اور کہیں گے واہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ. یہ اللہ نے مقام جناب رسول مکرم کو عطا فرمایا ہے, مقام محمود پر, جہاں واہ واہ کی جائے گی, جہاں واہ واہ. اگر حضور کی واہ واہ کرنے سے کوئی شرک لازم آتا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام انبیاء اولین و آخرین تمام خلق کو جمع کرے گا میدان محشر میں, اور اپنے شایانہ شان خود جلوگر ہوگا اور کہے گا حبیب تیرا چہرہ کتنا پیارا ہے, تیری زلفیں کتنی پیاری ہیں, وہ حبیب تیری آنکھیں کتنی پیاری ہے. کیا خود ہے, بیان بھی خود کرے گا. یہ اللہ کو اپنے مصطفیٰ سے محبت ہے. توجہ ہے, یہ مقام ہے حضور. قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, کیونکہ کفار سورہ بنی اسرائیل جو مکی کفار حضور علیہ السلام کی عظمت سے آنکھوں کو بند کرتے تھے, لیکن آنکھ والا تیری جو بند کا تماشا دیکھے. اندھا یعنی کور, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. جو مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کی عظمت سے بغض کیا اور آپ کی شانوں سے جان چرانے کی کوشش کی, تو اللہ نے اپنے محبوب میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا حبیب یہ کیڑے مکوڑے تیری عظمت کو کیا جانے, فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. سبحان اللہ. کیا کہا جا رہا ہے, گویا روایت بالمعنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرمائے حبیب ان کافروں کے تانوں پر نظر نہ رکھنا, یہ خود نکمے ہیں, تیرے مقام کو کیا جانے. اور یہ تیرے بارے میں جو ہلکا جملہ یہ تیری شانوں کو چھپاتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض باتوں کو مانتے ہیں, جب تیری شان اور تیری عظمت کی بات آتی ہے تو یہ جان چھڑاتے ہیں. فرمایا حبیب ہم نے تجھے بنایا ہے, ہم تیری قدر بتاتے ہیں. فرمایا یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی بھی اور خدا بھی تیری واہ واہ کرے گا. بولو سبحان اللہ. یہ مقام ہے, یعنی آپ غور کریں تو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے. بات کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین, جس کے لیے ہم اپنے بدن کی سب سے عزت والی چیز پیشانی جھکاتے ہیں, کیونکہ عبادت کا معنی اقصی غایت الخضوع و تذلل, انتہائی درجے کی عاجزی کو عبادت کہتے ہیں. تو انتہائی درجے کی عاجزی کیسے ہوگی؟ جب انتہائی درجے کا ادب کیا جائے گا. تو انتہائی درجے کا ادب کب ہوگا؟ جب انتہائی درجے کی تعظیم کی چیز کیا ہے؟ پیشانی, جب اس کے حضور رکھ دی گئی ہے تو یہ انتہائی درجے کا ادب ہے. اور یہ کس کے لیے سزاوار ہے؟ اللہ کے لیے, تو اس کو عبادت کہتے ہیں. ہمارے بدن میں سب سے قیمتی چیز عزت والی چیز پیشانی ہے. کیا ہے؟ ناسیہ پیشانی ہے سب سے عزت والی چیز. یہی افتخار ہے, یہی انسان کا تعارف ہے. بندہ اپنے بدن میں سب سے تعظیم والی جگہ کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے, تو یہ انتہائی درجے کی عاجزی ہے. یعنی اور کیا پیش کرے, یعنی یہی اس کے پیشانی جو ہے. اس لیے رب کی بارگاہ میں سجدے کی بڑی قدر ہے. یہ الگ بات ہے کہ امام اعظم کے دلائل قیام سے متعلق ہے. لیکن میرے دوستو غور کیجئے, آپ دونوں چیزیں معنی عبادت ہی کا ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا یہی تو تعظیم ہے, انتہا.
اور اپنی پیشانی کو رب کے آگے جھکا دینا. ہمارے بدن میں میرے بزرگوں دوستو سب سے عزت والی جگہ پیشانی ہے. جب بندہ رب کے آگے جھکاتا ہے تو یہ رب کی انتہائی درجے کی وہ تعظیم کرتا ہے. یہ ہے عبادت. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے عبادت. لیکن وہ عبادت والا رب و معبود برحق اپنے مصطفیٰ سے محبت کیسی کرتا ہے؟ فرما میں بھی ہوں گا اور میرے سارے بندے بھی ہوں گے اور حبیب تجھے عرش پر بٹھا کر کہوں گا کیسا میں نے تجھے پیارا بنایا. فرماسا ایباسک ربک مقام محمودا. اسی بیان و شان کو محفل میلاد کہتے ہیں. اب ذرا غور کریں قرآن مجید میں کافروں نے جب حضور سید عالم کو طنز کا نشانہ بنایا تو اللہ تسلی دیتا ہے. اللہ رب العالمین دیکھو حضور علیہ السلام محض پیغمبر نہیں ہے، محبوب بھی ہے. بد مذہبوں اور ہمارے درمیان رسالت کی تفہیم میں یہی فرق ہوتا ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں پیغمبر خبر ہو، میں نے کہا محبوب خبر ہو. تو یہاں پشتون بیٹھے پیغمبر صاحب نے کہا، میں نے کہا اللہ کے محبوب نے کہا. حضور سید عالم صرف پیغمبر نہیں محبوب بھی ہے. مثال کے طور پر غور کیجئے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے. آپ ایک کارخانہ بنائیں، کوئی فیکٹری بنائیں، توجہ ہے آپ کی، کوئی فیکٹری بنائیں، کوئی کارخانہ بنائیں اور اس کے اندر پروڈکٹ بہت بنتی ہے اور اتنا بڑا کام ہو کہ آپ اس کے لیے ایک مینیجر رکھیں، ایم ڈی مینیجر رکھیں جو سارے کام کو دیکھیں. میرے دوستوں بزرگوں آپ اس کو گاڑی بھی دیں، بنگلہ بھی دیں، بہت زیادہ تنخواہیں بھی دیں. توجہ ہے ایک دن وہ جناب جو ہے اس کے جو لوگ ہیں نیچے جو کام کر رہے ہیں کاریگر، وہ اس کے ساتھ برا رویہ کرے اور وہ آ کر باس سے کہے کہ باس یہ جو لوگ ہیں نا نیچے کاریگر یہ میرے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں. تو باس کیا کہے گا؟ اس کی سنے گا، کہے گا بھائی تجھے رکھا کیوں ہے؟ تجھے اتنی فیسلٹی دی اس لیے ہے کہ تیری ڈیوٹی ہے. مجھے آ کر نہیں بول کہ نیچے کاریگر کیا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میں نے تجھے ان پر مینیجر بنایا ہے، ان کے مقابلے میں 100 گنا تنخواہ دے رہا ہوں. اگر یہ بھاشن بھی اگر میں نے سننا ہے تو تیرے کو اتنی تنخواہ کیوں دی ہے؟ نہیں سمجھا میری بات؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ آپ کا کام ہے، پروڈکٹ تیار چاہیے. کوئی آیا ڈیوٹی پر نہیں آیا، سیٹ ذمہ دار نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. سیٹ مینیجر کو پکڑے، مینیجر کہے سر وہ تو آیا نہیں. وہ کہے گا وہ آیا نہیں تو یہ مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ اگر تمہیں اتنا نکما بننا ہے، توجہ ہے آپ، تو میں نے تجھے گاڑی کیوں دی؟ میں نے تجھے بنگلہ کیوں دیا؟ میں نے تجھے اتنا نوازا کیوں؟ میں نے نوازا اس لیے کہ میرے کاروبار کو تو دیکھ اور مجھے وہ کام چاہیے. چاہے تجھے کسی مزدور کی بات بری لگے یا وہ تیرے لیے بک بک کرے، یہ تیرا کام ہے کیونکہ تو مینیجر ہے. بلا تشریح بلا تمثیل. حضور کی مثال کائنات میں یہ نہیں ہے کہ رب نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ پر وحی اتار دی ہے، اب میرے بندے چاہیں آپ کی مخالفت کریں یا تعریف کریں. آپ نبی، آپ کا کام ہے، ہمارے کو نہیں بولو اپنا ڈیوٹی پوری کریں. نہیں، حضور پیغمبر ہی نہیں محبوب بھی ہے کہ اگر رات کو قیام کریں اور پاؤں میں سوجن جیسی آئے تو رب خود کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر میں لپٹے ہوئے پیارے محبوب رات کو قیام کیا کر مگر کچھ نیند کا بھی خیال کیا کر، تھوڑا کیا. یہ ہے مقام محبوبیت. یہ ہے اہل سنت کے نزدیک اور بد مذہبوں کے نزدیک رسالت کے عقیدے کو سننے کا فرق. وہ محض پیغمبر مانتے ہیں، ہم پیغمبر اور محبوب دونوں مانتے ہیں. توجہ ہے. مثلا غور کریں حضور سید عالم، توجہ کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کسی سے مدرسے میں پڑھنا نہیں سیکھا. ہمارے آقا نے مکہ شریف میں، یہ اردو اتنا نیچے آ کر بات کرنا سمجھ میں آ رہی ہے یا اور نیچے آئیں؟ یہ جو میں پہرایا بیان کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. جو آپ سننا چاہ رہے ہیں نا ادھر ہی لا رہا ہوں، لیکن پہلے تھوڑا مقام پر دماغ تازہ کیجیے. یہی محفل میلاد ہے کہ جس میں حضور کی شانوں کو قرآن کی ایک ایک آیتوں سے پڑھا جائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بزرگوں، دوستوں، پیارے پیارے بچوں، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی.
کسی استاد کے سامنے جا کر الف با تا سا، کیونکہ کل وہ کہتا کہ جناب انہوں نے قرآن اپنے گھر سے بنا لیا ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنے گھر سے لکھ کر لائے ہیں، اللہ نے اس سے اپنے حبیب کو محفوظ کیا۔ کل کو کوئی کہے کہ جناب جو ہے میں ان کا استاذ ہوں، میرا مرتبہ یہ ہے، نہیں، فرما الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، کافروں کو رحمان اللہ کے جو نام ہے، صفت ہے، اس سے وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ تو جب حضور رحمان رحمان فرماتے تو کافر کہتے رحمان کون ہے، رحمان کون ہے؟ تو اللہ نے سورہ رحمان کی ابتدا میں فرمایا رحمان وہ ہے جس نے اس مصطفیٰ کو قرآن سکھایا۔ فرما الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سارے بیان اپنے حبیب کو سکھا۔ توجہ ہے آپ کی، یہ اس کی تفسیر ہے، کیونکہ انسان کا فرد کامل جو ہے وہ حضوری کی ذات ہے۔ یہاں انسان سے مراد تو اور میں، قرآن ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ہم تو بہت پیچھے جا کر مخاطب کر رہے ہیں۔ قرآن جس کو مخاطب کر کے اللہ یہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، میری قوت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاہکار کو دیکھو۔ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ فرمایا مجھے جاننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو۔ اس لیے امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ اسی نوعیت کا کیا۔ فرمایا خلق الانسان، محمد عربی کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ہر بیان سکھا دیا۔ سب لوگ حیران تھے، نہ یہ مصر گئے، نہ یہ شام گئے، نہ یہ لبنان گئے، نہ قیصر کے پاس گئے، نہ کسریٰ کے پاس گئے، نہ کسی کو دیکھا، نہ ملا، لیکن جو بولا وہ ویسے ہی ہوا۔ توجہ ہے، جو بولا وہ ویسے ہی ہوا۔ تو جناب رسول مکرم نے کسی سے مدرسے میں پڑھنا نہیں سیکھا۔ مدرسے میں پڑھنا، کیونکہ ہمارے آقا کی ایک صفت نام ہے الامی، امی۔ سرکار امام باقر اس کا ترجمہ کرتے امی کا معنی وہ جو اپنی اصل پر موجود ہے، جس کی عمر کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسٹل اپنی اس اصل پر موجود ہے۔ ایک معنی آپ نے فرمایا امی، مکہ کا معنی، مکہ کا دوسرا نام ہے بکہ، ببکہ مبارک، ایک نام ہے بکہ اور ایک نام ہے ام القرا۔ ام القرا تمام شہروں اور تمام گاؤں کی اصل، جہاں سے کائنات پھیلائی گئی۔ ام القرا، جتنے قریہ اور جتنے شہر ہیں وہ نہیں تھے، سب سے پہلا جو شہر بنا وہ مکہ تھا۔ کیا تھا جی؟ مکہ تھا۔ تو مکہ شریف کا ایک نام ہے ام القرا، تمام شہروں کی اصل۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو ہر نسبت سے یاد کیا تو ایک جگہ فرمایا الامی، اے مکہ کے رہنے والے۔ اور ایک معنی یہ ہے الامی کا، اے وہ میرے پیارے محبوب جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور اللہ نے بن کسی کے پڑھائے خود اپنے فضل سے آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنا دیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو، جو میں بات کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ ابھی ذرا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب روک، ذرا غور کریں۔ اب تک میرے بچوں بزرگوں جو آج ہم یہ مدرسہ لگائے، سبق ہم نے کیا پڑھا؟ ایک تو ہم نے پڑھا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو ہم صرف قرآن مجید سے بات کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو اس جگہ پر بٹھائیں گے جہاں ساری خدائی آپ کی واہ واہ کرے گی۔ آج مولوی صاحب 2 منٹ سلام پڑھنے پر بدک رہے ہیں، اور اس دن تو یہ ہوگا سب کھڑے ہو کر کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جو کہیں گے اس کا مفہوم یہی بنے گا، یہ کلمات نہ کہے جائیں لیکن معنی یہی بنے گا کہ کیا، جیسا مولانا حسن رضا بریلوی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی نے، کہ جب لوگ دیکھیں گے حضور کو عرش پر بیٹھا ہوا اور بڑے بڑے نیچے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے جو شہنشاہ سخن مولانا حسن نے فرمایا، یہ اکرام ہے، اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ۔ بولو سبحان اللہ۔
یعنی سب تعریف کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے، دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ حضور صرف پیغمبر نہیں ہے، محبوب بھی ہے۔ تو نے حضور کو کوئی مینیجر سمجھا ہے معاذ اللہ؟ اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی بتا رہا ہوں، اسلامی نام کی جماعتیں بناتے ہیں اور پھر اپنی کتاب سیرت دو عالم میں مودودی نے جو تبصرہ کیا ہے وہ ایسے تبصرہ کیا ہے جیسے حضور معاذ اللہ ایک جیسا پوسٹ مین نہیں ہوتا معاذ اللہ، یعنی دروازے پر غور کرنا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے بلا تشبیہ علیہ باللہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت حضور کا ذکر اتنا تڑپ کر کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ آیات ہے۔ کہتے یار تم نے تو بہت بڑھا دیا، میں نے کہا تو ان کی حد جانتا ہے بہت بڑھا دیا؟ ان کا نام کیا ہے؟ اوے اماتدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمسو پٹھان بیٹے ہوں گے ہمارے دوست بھائی پخائی، میں پوچھتا ہوں پوچھیں ان سے کہ ہمارے نبی پاک کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بولو اس کا نام معنی بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ سیغہ نہیں پوچھ رہا آپ سے، چلیں اس کا معنی کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنی ہے هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ بول سبحان اللہ۔ ارے بھائی تعریف ہو گئی پھر تعریف کیوں؟ فرمایا ان کی شانیں ختم نہیں ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک تعریف ہوتی ہے۔ ابھی تعریف کی کسی شان پر، دوسری اس سے بڑی شان سامنے نظر آئی، پھر تعریف کی، پھر اس سے بڑی نظر آئی، پھر تعریف کی۔ اس کو امام احمد رضا نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری۔ حضور اسی کی شان بیان کی جائے نا تو اس کی شان کی کوئی نہ کوئی درجے ختم ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو آپ کی شانوں کو ختم ہونے والے عیب سے پاک کیا ہے۔ فرمایا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا بولے سبحان، حیران ہوں میرے شاہ میں۔ تو حضور کا نام میرے بچوں بزرگوں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ذرا طریقے سے سنو، یہ ایمان کی بات ہے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کا صحیح میننگز جو بنے گا اور اس کی صحیح انٹرپریٹیشن جو بنے گی وہ یہ ہے جو علماء نے 1500 سال سے کی ہے، هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف کی جائے بار بار کی جائے، بار بار کی جائے، بار بار کی جائے۔ شاہ صاحب حضور اگر ایک دفعہ اگر شانیں ختم ہوں گی تو تعریف بھی ختم ہوتی ہے، یہاں تعریف ہی ختم نہیں ہو رہی اس لیے کہ شانیں ہی ختم نہیں۔ اور تو کہہ رہا ہے فلاں سے ملا دیا، فلاں سے ملا، میں نے کہا ان کا نام ہی اللہ نے میرے دوست بزرگوں ایسا رکھا ہے کہ ساری عمریں گزر جائیں لیکن ان کی شان بیان بندہ کما حق نہیں کر سکتا۔ ایسی ذات جس کی شان بیان کرنے سے انسان تھک جائے، اسی مبارک ذات کو محمد بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر بولے صلی اللہ، صلی اللہ، مل کر پڑھے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نا درود پاک ہے اور یہ وہ عظمت ہے، ہمارے آقا کی شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے، صحیح احادیث متواتر ہے، رب فرماتا من صلی علیک صلاۃ، صلاۃ کا معنی درود، درود کا معنی واہ 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 واہ، بولو سبحان اللہ۔ کیا اب دیکھیں حدیث پاک میں کیا آیا، میرے دوستو بزرگوں ذرا سنیے حدیث پاک میں کیا آیا، فرمایا من صلی علیک صلاۃ، اے حبیب جو تجھے ایک دفعہ تیری واہ واہ کری، صلی اللہ علیہ وسلم صلوات، اللہ کی رحمت مڑ کر اسے 10 دفعہ۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے محبوب سے محبت ایسی ہے کہ جو اس کے محبوب کو ایک دفعہ سلام کرتا ہے نا، رب کی رحمت اسے 10 دفعہ
رب کی رحمت اسے رب کی رحمت اسے رب کی رحمت اسے میرے دوستو بزرگوں ذرا سنیے، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا اور وہی اترنا شروع ہو گئی، وہی اترنا شروع ہو گئی، قرآن اتر رہا ہے، اب قرآن کو زبانی یاد کرنا ہے، قرآن کو بھائی نبی پاک کی ذمہ داریوں میں سے ہے نا یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس سے پہلے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کے دل سے کفر نکالیں، شرک نکالیں، نفاق نکالیں، برے اخلاق نکالیں، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں۔ او بھائی قرآن کی تعلیم تو جب دیں گے جب قرآن یاد ہوگا، توجہ ہے، اب قرآن اتر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال اور دے دوں کہیں آپ کے سادہ ذہنوں میں بھاری نہ ہو جائے۔ دیکھو اگر آپ کو استاد یہ کہے تم نے یہ 6 لائنیں سبق یاد کر کے آنا ہے زبانی، 6 لائنیں اسکول میں کہا کہ تم نے یہ پورا پیراگراف رٹا لگا کر یاد کر کے آنا ہے، لیکن یہ ایک دم استاد نہیں کہتا، پہلے آپ کے جی میں ہوتے ہونا تو پہلے کہتا صرف ایک ورڈ یاد کر کے آنا، پھر تھوڑے آپ کے اندر گریجویلی جب آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہو تو پھر کہتا ٹھیک ہے ایک سینٹنس پورا یاد، آپ کی ویکیبلری یادداشت ذخیرہ بڑھے گا۔ پہلے بندہ ایک لفظ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کی صلاحیت بڑھتی ہے، تو پھر وہ 2 کو یاد کرتا ہے، پھر پورے جملے کو یاد کرتا ہے، پھر پوری لائن اور سطر کو یاد کرتا ہے، پھر پورے پیراگراف کو یاد کرتا ہے، پھر پورے صفحے کو یاد کرتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ صلاحیت بڑھتی ہے۔ تو حضور نے تو کسی استاد کے سامنے کوئی نظم یاد نہیں کی، آپ نے تو یاد کرنے کی، یعنی جس کو کہتے ہیں ظاہراً عادت مبارکہ ہی نہیں ہے۔ حضور نے نہ کسی کا رسالہ یاد کیا، نہ کسی کو کوئی لفظ یاد کیا، اور ایک دم قرآن اتر گیا۔ اب یہ قرآن کیسے یاد ہے؟ جو ہے اب یاد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ جو میں نے بتایا، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور دوسرا طریقہ یہ رٹا لگانا کہ بندہ اس پر رٹا لگاتا رہے، تکرار کرتا رہے تو چیز یاد ہوتی ہے، لیکن تکرار کرنے میں بندے کا سر دکھتا ہے، ایسا ہے نا، ہونٹ سوکھتے ہیں، زبان سوکھتی ہے، پانی پینا پڑتا ہے، تھوڑا سانس لینا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ قیامہ میں حضور کے سینہ مبارکہ پر اللہ آیت اتار رہا ہے، جبریل آ کر آیت اتارتے ہیں۔ اب حضور ان آیات کو یاد کرنا ہے کیونکہ حضور کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے فرائض نبوت میں سے ہے کہ قرآن کو یاد کریں۔ آپ یاد کریں گے جب تو امت یاد کرے گی، جبریل امین تو آئیں گے، وہ تو پڑھ کے چلے جائیں گے، حضور یاد کریں گے، توجہ ہے، تب آگے صحابہ یاد کریں گے، تب آج تک قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ کیونکہ دیکھیے کسی چیز کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ لکھ لیں اس کو یا زبانی یاد کریں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں حضور کے لیے دونوں طریقے نہیں، نہ حضور نے کسی سے لکھنا سیکھا، نہ حفظ کرنے کی عادت مبارکہ کبھی ڈالی، توجہ ہے، کیونکہ یہ آپ کی نبوت کی حفاظت کے لیے تھا۔ لکھنا ہوتا تو قرآن پر بعد میں اعتراض آتا کہ آپ نے اپنی طرف سے لکھ دیا، یاد کرنا ہوتا تو پھر قرآن پر اعتراض آتا۔ قرآن نے جگہ جگہ پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کیوں روکا اس سے، لیکن جب جبریل آ گئے میرے دوستو، صرف حضور کا مقام آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ، جبریل آ گئے حضور پر قرآن اتار رہے ہیں، اب حضور اس کو یاد کر رہے ہیں، توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ پھر ایک مضمون کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، مثلا غور کرو، جبریل پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور آگے سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ یہ یادداشت ہو رہی ہے، یعنی ایک آیت جبریل پڑھتے ہیں، فوراً اس کو حضور دہراتے ہیں، اس کو ختم کر کے جبریل اگلی آیت پڑھتے ہیں، حضور اس کو دہراتے ہیں۔ بخاری شریف اٹھائیے کتاب التفسیر، اس میں حضور کے ہونٹ سوکھتے تھے، اور حضور بار بار بلا تشبیہ، میرا بیکار بدن ایسا نہیں، لیکن آپ کو صرف ادائیں اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا تو مجھے ہے، لیکن تصور ایک مبارک نور کا کرنا ہے۔ ہم حضور کی غلاموں کے نالین کی دھول نہیں ہو سکتے، تو کہاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، تو حضور کے ہونٹ جیسا کون ہو سکتا ہے؟
صرف اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، تاکہ آپ اپنے دوستوں کو سمجھا سکیں. کل یار ہم علامہ صاحب کی محفل میں گئے تھے اور تجھے پتا ہے، ارے تجھے پتا ہے کہ کیا کہ نبی ہمارے بڑی شان ہے. بولو سبحان اللہ. اتنی بات بھی اگر آج کے جلسے میں تو سمجھ گیا نا کہ نبی ہمارے بڑی شان والے، اور یہ عقیدہ قبر میں لے گیا نا، پھر مجھے بتا نہ قبر دباتی ہے نہ آگ جلاتی ہے. صرف اتنی وفاداری اس کی وجہ سے اللہ بخش دے گا کہ یہ گناہگار تھا لیکن غدار نہیں تھا. کہتا یہی تھا کہ اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا چلو لبیک یا رسول اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے لے کر چلتا ہوں، توجہ کرو، آگے لے کر چلتے ہیں. بات کو ذرا غور سے سنو میرے دوستو بزرگوں. جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس پر غور کرنا. اب جبریل جو ہے وہ جلدی جلدی حضور کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جلدی جلدی حضور کو پڑھا رہے ہیں اور حضور ان کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں. تکرار کے اسٹائل میں نے آپ کو بتایا، جیسا حفظ کبھی آپ مدرسے میں آؤ اور دیکھو استاد کس طرح حفظ کرواتا ہے. استاد ایک آیت کو پہلے پکی کرواتا ہے، ناظرہ اس کا پکا ہوتا ہے. جب بچے کا ناظرہ پکا ہوتا ہے نا تو پھر دوسرے ایک سیکنڈ میں اسے یاد ہو جاتا ہے. پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت. سرکار علیہ السلام جبریل پڑھ رہے ہیں. فرض کیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں، جبریل نے ایک آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، وہ رکے ہیں اور حضور نے اسی آیت کو دہرایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین. اس میں حضور کا منہ سوکھتا تھا اور واقعی میں سوکھے گا. جب تکرار بار بار کریں گے، ہونٹ سوکھیں گے، تو سرکار کریم اپنے مبارک زبان کو جس پر خدا کا کلام بولتا ہے، بولو سبحان اللہ، اپنے ہونٹوں پر حضور لگاتے تھے. یہ بخاری شریف میں ہے. اپنے ہونٹوں پر لگاتے اور ہونٹوں کو تیزی سے ہلاتے یاد کرنے کے لیے. رب نے کہا جبریل رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ جبریل. اب قرآن اترتا لا تحرک به لسانک لتعجل به. سبحان اللہ. کلام دیکھیں کیا ہے. آپ اس میں اترنے کی کوشش نہیں کر رہے ورنہ بندے پر وجد آ جائے. خدا کی قسم فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. حبیب یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلا. ہماری قدرت کو دیکھا نہیں جا رہا کہ تجھ پر تکلیف ہو رہی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تیرا منصب ہے منہ سوکھے پانی پیو یاد کرو. میں نے کہا وہ پیغمبر ہی نہیں محبوب بھی ہے. توجہ کرنا، وہ محض پیغمبر نہیں، پیغمبر ہیں لیکن محبوب بھی ہیں. اب آپ دیکھیں رب کیا کہتا. قرآن سے باہر نہیں نکلے. ملاؤ چرتا نہ ثابت تھی، مانا کو قرآن نہ ثابت. کچھ تو بولتے ہیں، بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں جی معراج میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول. میں نے کہا یہی میلاد ہے، کیونکہ حضور کی رسالت کا ذکر ہے، حضور کی تعلیمات کا ذکر ہے. ہر وہ چیز جس سے حضور کی شان ظاہر ہوگی وہ محفل میلاد ہے. اس پر میں ختم کروں گا لیکن یہ آیت ذرا سنیے. اللہ نے کیا کہا، منظر پورا ذہن میں آ گیا آپ کے. ایسے ہی گھر جا کر اپنی بہنوں کو، بیویوں کو، اپنی ماؤں کو سنانا کہ دیکھو نبی ہمارے بڑی شان ہے. بولو سبحان اللہ. اسکول میں جا کر میرے بچوں اپنے دوستوں کو بتانا، ٹھیک ہے تم ہمارا مستقبل ہو، اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور تمہارے ماں باپ کو تمہاری خوشیاں دکھائے. یہ جا کر بتانا اور بتانا کہ جو ہرے گنبد میں ہمارے آقا ہیں ان کی شانیں تو جانتا ہے. فرمایا جب قرآن اترنے لگا حضور کا ہونٹ سوکھتا تھا جبریل کے ساتھ تکرار کرنے میں، ریوائز کرنے میں. تو حضور اپنے زبان مبارک کو ہونٹ پر لگاتے. رب نے جبریل کو روک دیا. جبریل رک جاؤ. ارے رکیں گے تو کلام کیسا ڈیلیور ہوگا؟ رک جاؤ. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. حبیب یاد کرنے کی جلدی میں، یاد کرنے کی جلدی میں زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو. یا اللہ اگر جلدی جلدی حرکت نہیں دوں گا تو جبریل آگے پڑھ رہا ہوگا اور یہ یاد کیسے ہوگا؟ رب کہتا ان علینا جمعہ وقرآنا. حبیب تیرے سینے میں اتار دینا اور تیری زبان پر جاری کر دینا یہ ہمارے ذمے پر ہے.
سنیے لائن سے، ہمارے ذمہ کر، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، حبیب یاد کرنے کی جلدی کرنے میں زبان کو تیزی سے نہ چلا. یا اللہ اگر تیزی سے نہ چلاؤں تو یاد کیسے ہوگا؟ فرما ان علینا، ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جمعہو، تیرے سینے میں قرآن اتار دینا، وہ قرآن اور ٹھیک تلفظ سے تیری زبان سے چلا دینا. یا اللہ جب تو جمع کر دے گا اور زبان سے چلا دے گا تو یہ جبریل کیوں آیا ہے؟ فرما فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جبریل کو پڑھنے دے اور تو سنتا رہے. جب جبریل گیا نا تو الفاظ تیرے سینے میں میں جمع کر دوں گا، پڑھنا تیری زبان پر میں چلا دوں گا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر الف لام میم کا کیا معنی ہے، کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے، تا ہا یاسین کا کیا معنی ہے. فرمایا قرآن کے ہر لفظ کا معنی بھی تیرے دل میں اتار دوں گا. توجہ ہے، غور کریں. یا اللہ جب تو سب کچھ کرے گا تو ہی یاد کروا دے گا اور معنی بھی بتلوا دے گا، تو یہ جبریل کو کیوں بھیجا ہے؟ فرما حضور محبوب ہماری حکمت ہے، یہ بظاہر پڑھنے آیا ہے لیکن خادم تیرا ہے. فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، ایک نسبت اس کی ضمیر کی جبریل کی طرف ہے، ادھر ہی لے رہا ہوں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جبریل پڑھتا رہے گا، تو منہ نہیں ہلا، تو بس سنتا رہے. کیونکہ جب تو پڑھتا ہے تو تیرے ہونٹ سوکھتے ہیں، جب تو پڑھتا ہے تو تیرے پر بوجھ آتا ہے، جب تو پڑھتا ہے تو تیرے لیے مشقت ہوتی ہے، جب تو پڑھتا ہے تو تیرا منہ سوکھتا ہے. حبیب اس لیے تو ہم نے قرآن نہیں اتارا لتشقا، کہ تو مشقت میں پڑے. فرمایا ہم قادر مطلق ہے، قانون کو بدلیں گے، بغیر تیرے پڑھائے تیرے سینے میں بھی اتار دیں گے اور تیری زبان پر جاری. یہ ہے مقام مسلم. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. یہ مقام. اب ایک آیت میں مزید پڑھ کے نتیجے کی طرف آتا ہوں ورنہ فجر ہو جائے. یہ ہے محفل میلاد. کیا ہوتا ہے محفل؟ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ. میں ایک ملک کے اندر گیا، پاکستان سے باہر نام نہیں لیتا، تو آپ جب ملک سے باہر جاتے ہیں نا میرے دوستوں، تو کوئی بھی پاکستانی آپ کو ناشتے پر بلاتا ہے، محبت میں کوئی کھانے پر بلاتا ہے. تو ایک جگہ ناشتے کا انتظام تھا، میں وہاں پر پہنچا. وہ ملک جس کو آپ اپنے ذہن میں بڑا سمجھتے ہیں. تو جب ہم پہنچے تو ناشتے میں دو مولوی صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے. ایک مولوی صاحب کی عمر کوئی 65 سال کے قریب ہے، بوڑھے تھے. جب میں پہنچا تو ٹھیک ہے بیٹھے، چائے وغیرہ، کیسے مزاج ہے، خیریت ہے، سفر کیسے گزرا وغیرہ وغیرہ. تو مجھ سے کہنے لگے کہ موبائل انہوں نے اٹھایا اور مجھے دکھایا اور کہنے لگے آپ یہ محفل میلاد میں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا آپ جب یہاں سے آ رہے تھے تو فلاں راؤنڈ اباؤٹ کے سامنے آپ نے بڑا دارالعلوم دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی. کہا وہ میرا ہے اور میں 40 سال سے وہاں تفسیر پڑھا رہا ہوں اور میں حدیث پڑھا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. لمبی انہوں نے تقریر کی. میں نے کہا جی جی. کہنے لگے تعجب ہے مولانا، اتنا دور سے آپ آئے ہیں اور یہ محفل میلاد. مجھے تو آج شریعت میں قرآن میں نہ کہیں میلاد ملا. 40 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، اب ڈینگے مار رہا تھا. 40 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے، نہ قرآن میں میلاد ملا نہ حدیث میں میلاد ملا، اور آپ میلاد کرنے ہیں. ہنسنے لگا. میں نے چائے کی پیالی نیچے لگی. میں نے کہا آپ 40 سال آپ نے پڑھایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 40 سال درس قرآن دیا، تفسیر پڑھائی، بچوں کو حدیث پڑھائی، نہ مجھے قرآن میں میلاد ملا نہ حدیث میں میلاد ملا. تو آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہہ لگے نہیں. میں نے کہا ڈھونڈ کے آ رہا تھا. ہنسنا نہیں، یہ تبلیغی ہنستے، ہم نہیں ہنستے مسجد میں. میں ایک مثال بتاؤں، مسجد میں ہنسنا ناجائز. غور کریں، جو میں سمجھا رہا ہوں ادھر اپروچ کریں، تھوڑا غور کر رہے ہیں. سنی جاگ رہا ہے، لیاری والا جاگ رہا ہے. دیکھ تو اتنا سادہ ہوتا نا تو پھر مجبوراً ہمیں پھر ان لوگوں کا نام لینا پڑتا ہے. تو اگر سنجیدہ رہے تو پھر ہم بغیر نام لیے سیدھی سیدھی تقریر کریں.
لوگ کہتے ہیں آپ تقریروں میں نام کیوں کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اپنا نام جھڑوانے نہیں آتے. اگلا جس چیز سے مطمئن ہوتا ہے بھلے کوئی دوسرا ہم سے دشمنی کرے لیکن سنی یہاں سے اٹھے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ غور کریں میرے دوستو بزرگوں. مجھ سے وہ کہنے لگے مولانا صاحب میں 40 سال سے درس قرآن دے رہا ہوں اور حدیث پڑھا رہا ہوں, مجھے نہ قرآن میں میلاد ملا نہ حدیث میں میلاد ملا, اور آپ ہیں کہ میلاد کرنے آئے ہیں. تو میں نے کہا بزرگوں آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہا؟ پہلے یہ تو پوچھ کے میلاد ہوتا کیا ہے. آپ کے بکرا پیڑی میں ابھی بھی نہیں سمجھا. دیکھو کتنا سادہ ہے. وہابی اور مرزا ملعون کی بات 2 منٹ کا کلپ ہوگا تو اس کا ٹریک کرے, اور ظاہر سی بات ہے گناہ زنا شراب ہر غلیظ چیز کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے اور ثواب اور عبادات کو قبول کرنے میں مشقت ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور کوئی وہابی شبیب ماں نے جنا ہی نہیں ہے جو میلاد کے خلاف بات کر کے رکھے. ہمارے ساتھ بیٹھ جائے 5 منٹ صرف میلاد کی تعریف کر دے, اور پھر ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو کتنا بڑا مفتی تقی ہے اور کتنا بڑا تو مفتی تقیہ ہے. بیٹھ ہمارے سامنے, محفل میلاد کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے محفل میلاد کیا ہے؟ کہ لگے نہیں. اب میں نے کہا جب پتا ہی نہیں ہے تو ڈھونڈ کیا رہا تھا؟ تو مسئلہ کتابوں کا نہیں تیرے دماغ کا ہے. مسئلے کو ترتیب کیسے دیتے؟ آپ کے بکرے پیڑی میں اگر کوئی بندہ آئے اور ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا رہا, کوئی پوچھے جی حضرت کا کسی سے ملنا ہے کہ کس سے؟ کا پتہ ہنسنا نہیں, صرف یوں کرنا, کیونکہ وہ تاریخ جمیل ہنسواتا ہے مسجد میں گناہ ہے. میں شریف مسئلہ ایک بسن جا رہا ہوں. توجہ ہے آپ؟ وہ لطیفے وہ سنا ٹھیک ہے, پھر کہتے کہ صرف لوٹا اٹھانے سے کام ہوتا ہے. اہل سنت دین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں لیکن جگہوں کی اور معظم جگہوں کی قدریں نہیں دیتے. توجہ ہے آپ کی؟ اور میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, ایسا ہے. ابھی آ جاؤ, ابھی بیٹھ جاتے 5-10 منٹ. ہم جو بات کر رہے ہیں تبلیغ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ اپنا مرید بنائے, خدا کے گھر کا احکام بھی بتائے. اب آپ غور کریں, آپ کی گلی بکرا پیڑی کے اندر ایک بندہ گھوم رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ کہیں گے اتنی شدت. میں نے کہا جو میلاد کے خلاف تانا, میلاد کے خلاف سازشیں کرے اور اپنے 6 روزہ کے لیے لوگوں کو تیار کرے, اپنے 6 روزہ کے لیے ایسا تیار کرے کہ وہاں 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے, اور جس کے دم قدم سے پوری کائنات بنی. اور اب میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے شان مصطفیٰ میں, اس ذکر کے خلاف سازشیں کرتا ہے. میرا امام کہتا ذکر روکے فضل کاٹے, نقص کا جویا کرے, پھر کہے مرتد کے ہوں امت رسول اللہ کی. آپ مجھے بتائیے, آپ کے بکرا پیڑی میں کوئی بندہ چکر لگا رہا ہو اور آپ کو لگے کہ جناب یہ بندہ کوئی نیا ہے اور نیا ہے, آپ اس سے جا کر بابا جی خیریت ہے جی؟ ہاں. کیا ہے؟ کہا میں ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کس کو؟ کا پتہ نہیں. آپ کو پتہ نہیں کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیوں آئے؟ کہا ڈھونڈ رہا ہوں. آپ نے کہا یار ابھی ٹائم نہیں, گھر جانا ہے, چلو چھوڑ دیا. آپ چلے. دوسرے بندے نے دیکھا یار دوپہر سے رکھڑ رہا ہے یہاں پر اور اس کے بدن پر پسینہ ہے. وہ ہمدردی میں گیا, اس نے ہاتھ پکڑ دیا. بابا جی کیا ہوا؟ کہنے کہ یار میں ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کس کو؟ کا پتہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ کا پتہ نہیں. تو آپ نے کہا یار ایمبولینس بلاؤ یا پولیس کی 15 کی گاڑی بلاؤ, اس لیے کہ ڈھونڈ رہا ہے پتہ نہیں. ایسا تو زندگی بھر رکھڑتا رہے گا, تیرے کو کیا ڈھونڈ رہا ہے یہی نہیں پتا, لیکن تجھے شوق ہے ڈھونڈنے کا. کہتا ہے میں نے قرآن میں ڈھونڈا, میلاد نہیں ملا. میں نے کہا تجھے پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہ لگا نہیں. تو میں نے کہا کیا رکھڑیاں مار رہا ہے, پہلے سمجھ تو صحیح کہ میلاد کس کو کہتے ہیں اور پھر بتا وہ کس آیت میں نہیں ہے. میلاد حضور کی عظمتوں کا بیان ہے, حضور کے والدین و خاندان کا بیان ہے, حضور کی پیدائش کے وقت ہونے والے عجائبات و کرامات کا بیان ہے. اب آئیے یہاں اختتام کی طرف میں چل رہا ہوں. ایک آیت مزید پڑھ کے اس کا نتیجہ میں آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ دیکھو سننے والے ہر ذہن کے ہوتے ہیں. تو جو سادہ ذہن کا میرا دوست بیٹھا ہے میں اس تک آ رہا ہوں, لیکن جو کچھ پڑھے لکھے ہیں ان کے ذہنوں پر اپروچ کر کے
لوگ کہتے ہیں جناب اس 3-4 باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم نے اس کو مرید نہیں کرنا ہوتا ہے، حضور کا غلام ادھر لانا ہوتا ہے۔ ہر فکر کا بندہ بیٹھا ہے، بالکل سادہ سمجھنے والا، پڑھا لکھا، تو ہر ایک کے درجے پر بات ہوتی ہے۔ جو قرآن کو براہ راست سمجھ سکتا ہے اس کو قرآن سمجھا دیا جائے، جو سادے انداز میں بات کو سمجھتا ہے سادے انداز میں سمجھے، جا کے جب نکلے تو یہی کہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی۔ غور کیجئے، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب سے محبت کتنی۔ میں ایک جگہ جلسہ کر رہا تھا، میں نے ساری آیات پڑھی تو ایک بندے نے مجھے پرچی دے کر کہا، ارے مولانا یہ تو ساری شانیں اللہ نے نبی کو دی ہے۔ میں نے کہا ملا جی بیان بھی اللہ ہی کر رہا ہے، آپ مصرع ہمیشہ آدھا رکھتے ہیں اس لیے وابی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بات مکمل کریں آپ، یہ بات کہ یہ ساری شانیں، ہاں حضور کو پیدا بھی اللہ نے کیا، نبوت بھی اللہ نے دی، شانیں بھی اللہ نے دی، اور واہ بھی اللہ کا۔ فرما ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ خود اور اس کے اتنے فرشتے جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یصلون علی النبی۔ امام بخاری کو دیکھیں، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ثناؤہ عند الملائکہ، فرشتے کے مجمع میں اپنے مصطفیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے، اپنے مصطفیٰ کی تعریف۔ دیکھو کتنا اجنبی بناتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ حضور کی ذرا سی تعریف ہو جیسے شرک لازم آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جامع ترمذی شریف، جامع بولیے ترمذی شریف، جامع المستدرک، مسند امام احمد، تقریباً حدیث کی کتابوں میں میرے بڑے بھائیوں بزرگوں یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ سے سننا کہ حضور کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت اپنے صحابہ کو جگایا، تہجد کے وقت اپنے صحابہ کو جگایا، اور جملہ حضور نے کیا کہا؟ بکرا پیڑی اور لیاری کے غیرت مند مسلمانوں ذرا سنو، حضور نے فرمایا اذکر اللہ، جملہ ذرا دیکھیں، 2 دفعہ کہا۔ مسلم شریف میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ لیکن جملہ ذرا غور کرنا، حضور نے آدھی رات صحابہ کو اٹھایا عبادت کے لیے، فرمایا اذکر اللہ، 2 دفعہ کہا اذکر اللہ، اذکر اللہ، لوگو اللہ کا ذکر کرو، لوگو اللہ کا ذکر کرو، موت قریب ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کہا حضور؟ کس کا ذکر کرو؟ پہلے سمجھ کے جواب دو تو آگے جواب آ رہا ہے۔ کس کا ذکر کرو؟ کس کا ذکر کرو؟ اب اس ملا کو بہت توحید کی فکر ہے، نہیں آپ نے ملا دیا اور آپ نے اتنا بڑا دیا۔ میں ایک دفعہ موٹر وے سے گزر رہا تھا تو ظہر کی نماز کے لیے رکا، تو موٹر وے کی مسجدیں ہوتی ہیں نا، ایک طرف اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے تو میں بیٹھا ظہر کی نماز پڑھ کے، تو مولانا صاحب بیٹھے، میں نے کہا مولانا صاحب اگر کوئی نو مسلم ہو، نیا مسلمان ہو اور وہ مسجد میں آ جائے، کہہ لگے جی۔ میں نے کہا یہ سامنے نام لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہے اللہ اور سامنے لکھا محمد، اور نیو مسلمان ہو اور آپ کو تو کہتا ہے نا شائبہ بھی شرک کا نہیں ہونا چاہیے، برابری کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب، میں نے کہا مولانا بلال صاحب کہ یہ جو سامنے نام لکھا ہوا اللہ محمد، اگر وہ آپ سے سوال کرے ملی صاحب یہ دونوں ایک ہے، کیونکہ وہ نیا مسلمان ہوا ہے اور تو یہ چورن بیچ رہا ہوتا ہے، نہیں احتیاط کریں، غلوف نہ کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں شرک کی بو آئے، برابری والا کا کام۔ میں نے کہا کون برابری کرتا بھائی؟ میں نے کہا لیکن غور کریں، ادھر لکھا ہوا ہے اللہ اس پلر پر، اور اس پلر پر لکھا ہوا مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعزہ اسمہ۔ توجہ ہے، ایک بندہ نیا مسلمان ہوا، غور کرنا، اور مولوی صاحب وہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ جائے، ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، کنفیوز تو وہ ہوگا، اس کی توحید مضبوط کرنی ہے، کہ لگا ہاں ضروری ہے، توحید تو ایمان کی اصل ہے۔ میں نے کہا ہاں وہی سوال کر رہا ہے، وہ ذرا جواب دے اس کو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب یہ دونوں جو نام ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو آپ کیا جواب دیں؟ کہ لگا نہیں ایک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ کہے گا ایک نہیں ہے تو آمنے سامنے کیوں ہے؟ توجہ ہے، یہ ایک نہیں ہے تو برابر ہے، کہ لگے نہیں تو برابر کیسے ہے؟ تو کہنا برابر بھی نہیں ہے تو آمنے سامنے کیوں ہے؟
ایسا نہیں ہو سکتا مولوی صاحب، اس میں رب کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے عبد خاص ہیں، سید البشر ہیں۔ تو کہا اصل تو رب ہے نا، کہا تو کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کے نام کی تختی تھوڑی اوپر کر دیں اور اس نام کی تختی کو 1 انچ نیچے کر دیں تاکہ فرق تو کسی طریقے سے پتا چلے نا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابے نیچے کریں گے تختی لوگوں میں جوتے ماریں گے۔ تو کہا یار عجیب توحید ہے، کہتے برابر نہیں ہونا چاہیے، ملان دیا، بڑھا دیا، تو یہاں تو نام بھی آمنے سامنے ہے۔ میں نے نیو مسلم پوچھ رہا ہے، میں نے پوچھا یہ دونوں ایک ہے؟ آپ نے جھٹکا نہیں، ایک نہیں ہے۔ تو ایک نہیں ہے تو پھر نام آمنے سامنے کیوں ہے؟ مقابلے پر ہے معاذ اللہ؟ کہ نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کہا اس میں پھر ہے کہ یہ رب ہے، وہ اس کے محبوب ہیں، نبی ہیں۔ تو کہا اس میں اصل کون ہے؟ کہا رب۔ تو کہا دیکھو جب رب ہے، معبود ہے، تو پھر یہ تو برابر میں بالکل ایسے برابر سنٹی میٹر، تو تھوڑا سے ایک تختی نیچے کر دیں، کیونکہ دیکھو نا شرک شائبے سے بھی تو بچنا ہے نا مولانا۔ آپ نے درس دیا تھا نا، آپ نے درس دیا تھا نا بھائی کوثر مسجد کے پاس کون سی مسجد ہے؟ خیر، تو اب آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ دیکھو آپ نے کھٹا مارکیٹ میں بھی یہ کہا کہ بھائی ایسی تقریر کرو کہ جس میں برابری کا شک نہ آئے۔ بھائی ادھر تو نام آمنے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کہ یہ دونوں ایک ہیں؟ کہ نہیں۔ اس نے پوچھا جب ایک نہیں ہے تو آمنے سامنے کیوں ہے؟ فرق تو ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو تو مولوی نہیں ملے گا کہ آپ وضاحت کر رہے ہیں، ہر بندے کو تو مولوی نہیں ملے گا وضاحت کے لیے۔ تو ختم کرتے ہیں نا مولانا کیس، ختم ایسا کرتے ہیں کہ لفظ اللہ پاک والی تختی کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تختی کو نیچے کر دیتے ہیں۔ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک نہیں ہو سکتا تو فرق کیسے ہوگا؟ اس نے کہا چپ کر، سب جانتے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔ میں نے کہا وہ بھی یہی بتاتے تھے ہم کہ اللہ اللہ ہے۔ یہ ہر جگہ جو چورن بیچتے ہو کہ برابر کر دیا، برابر کر دیا، برابر کر دیا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ برابر کر دیا، برابر کر دیا، ادھر یا لکھا ادھر یا نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا پھر بھی کیا ہوا، نام آمنے سامنے تو لکھا نا۔ ایک طرف یا لکھا ایک طرف نہیں لکھا، کہتے یا سے برابری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ناموں سے برابری نہیں ہو رہی۔ ایک نئے بندے کے لیے تو نام اوپر نیچے نہیں ہوتا، تو خود جواب دیتے مولانا صاحب ہم یہی جواب دیں گے کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ میں نے کہا ہم نے بھی نعت پڑھتے وقت یا رسول اللہ کہتے وقت حضور کی شان بیان کرتے ہوئے یہی کہا کہ جاہل سے جاہل بھی آدمی جانتا ہے کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، نبی ہے۔ یہ آخری پہرائے پر دیکھیے، جامع ترمذی، مستدرک، بخاری، مسلم شریف، مسلم امام احمد، ساری کتابوں میں میرے دوستوں موجود ہے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، مقصد کو سمجھنا۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور نے آدھی رات کو ہمارے آقا نے لوگوں کو جگایا اور سب کو کیا کہا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کہا؟ بس بات سمیٹتے اندر غور کرنا اور سمجھنا کہ اہل سنت کا انداز تفہیم سمجھانا کیسا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اذکر اللہ، ایک دفعہ فرمایا پھر فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ موت قریب آنے والی ہے، کیا کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اب وہ مثال سامنے رکھنا پلر والا، ٹھیک ہے؟ کیا کرو؟ اب سامنے صحابی بیٹھا ابی بن کعب، کون بیٹھے ہوئے؟ صحابی۔ حضور کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیہ، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی بہت واہ واہ کروں۔ ابھی میرے پاس موبائل موجود ہے، مفتی صاحب کے پاس کتاب موجود ہے، میں بتاتا ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر، وہ کہہ رہا ہے حضور میرا جی چاہتا ہے آپ کا ذکر کریں۔ لانا یہاں پر اپنے مذہب کو پیش کر۔ او بھائی صحابہ کا نام لیتا ہے نا، لینا چاہیے، وہ حق کی علامت ہے، لیکن سنی جو میں تجھے سمجھا رہا ہوں غور کر۔ حضور نے کہا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک اللہ کو یاد کروں گا پھر آپ پر درود پڑھوں گا، نہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں انی اکثر الصلاۃ علیہ، پڑھوں گا نہیں بہت زیادہ پڑھوں گا آپ پر۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں اللہ کے ذکر کی بات کر رہا ہوں تو میری بات کر رہا ہے،
پھر آگے سے کہنے لگے حضور کم اجل الصلاۃ علیہ، حضور میں آپ کی تعریف کتنی کروں؟ تو سرکار نے آگے سے کہا میں اللہ کی تعریف کی بات کر رہا ہوں، بلکہ حضور نے آگے سے کہا ما شئت، جتنا تیرا دل چاہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربع، میں دن کے 4 حصے کروں گا، 1 کوارٹر آپ کا ذکر کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس کو بڑھا دے تو تیرے لیے اور اچھا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ اللہ کا ذکر کر، اور یہ کیا کریں؟ حضور میں آپ کا ذکر کروں گا۔ توجہ ہے؟ پھر حضور سے پوچھا کتنا کروں؟ حضور نے کہا تیری مرضی ہے۔ کہ لیں گے حضور دن کے 4 حصے کروں گا، 1 حصہ آپ کا ذکر کروں گا، باقی سارے کام۔ حضور نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے، لیکن وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی حضور اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بات اوپر کیا کی ہے؟ اذکر اللہ۔ توجہ ہے؟ اوپر کیا بات کی ہے؟ اللہ کو یاد کر۔ اب تو حضور کا ذکر اگر مقابلے پر سمجھتا ہے تو اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ صحابی نے کہنے گا اچھا حضور میں بڑھاؤں تو النصف، میں آدھا دن آپ کی واہ واہ کروں گا اور آدھا دن اور کچھ پڑھوں گا۔ سرکار آگے سے کیا فرمایا؟ ما شئت، تیری مرضی، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ میری تعریف کا ٹائم اور بڑھا دے، میری واہ واہ کا ڈیوریشن اور بڑھا دے۔ حضور کہہ رہے ہیں، وہ جماعتیں کہتی ہیں ہمارے 2 اصول، تو میں نے کہا یہی اللہ اس کا رسول۔ سمجھو ہے؟ تو حضور سے کہنے لگے حضور الثلثین، حضور یہ پورا دن کے 4 حصے تھے، اب میں اتنا پورا دن کے 3 حصے، دن کے 3 حصے آپ کی واہ واہ کروں گا اور 1 حصہ آگے بڑھوں گا۔ حضور نے یہاں پر بھی گنجائش نہیں دی، فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور بڑھا دے تو اچھا ہے۔ وہ کہنے کہ ان اجعلک الصلاۃ کلھا، جامع ترمذی، مستدرک امام احمد، صحیح مسلم، کہا یا رسول اللہ میں پورا دن ہی کہوں گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے آپ غور کرنا میرے بچوں، جو مدرسے کے بچے بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، حضور نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا ذکر کر۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضور میں آپ کی واہ واہ کروں۔ حضور نے روکا نہیں بلکہ فرمایا کر۔ کہنے کہ حضور دن کا 1 حصہ بڑھا لے تو اچھا ہے۔ فرمایا حضور دن کا آدھا حصہ بڑھا لے تو اچھا ہے۔ کہنے کہ حضور دن کے 3 حصے بڑھا لے تو اچھا ہے۔ فرمایا حضور جب آپ کی واہ واہ اور جب سو۔ اب حضور نے کیا کہا؟ اب حضور کہتے ہیں اچھا پورا دن میری واہ واہ کرے گا؟ کہنے کہ حضور ہاں۔ تو فرمایا جا پھر اذن تکفى حمدک وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، فرمایا جب تیرا پورا دن میری تعریف میں گزرے گا تو تیری بڑی بڑی مشکلیں اللہ حل کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو خدا بخش۔ اب یہ ہے دیکھیں سرکار کا ذکر، حدیث پاک سامنے کھڑی ہے، ادھر حضور اوپر کہہ رہے ہیں اذکر اللہ اذکر اللہ، اللہ کو ذکر کرو۔ صحابی کہہ رہے ہیں حضور میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو پتا چلا یہ ذکر آپس میں مقابلے میں، بولیے یہ ذکر آپس میں مقابلے میں، توجہ سے بولیں، یہ ذکر آپس گویا کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے دیکھیں واضح ہو گیا کہ جس کو شرک کہا جا رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اپنے ذہنی پیداوار ہے، صحابہ کے دور پاک میں نہیں تھا۔ مستدرک کی روایت ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، بولو سبحان اللہ۔ میلاد کا نتیجہ اس لفظ پر آگے آپ کے جلسے کا، حضور بڑے مجمع میں صحابہ کو کہتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے، اور میں جہاں بیٹھا ہوں مجھے اس بات کا ادراک ہے، اور جو مجھے دیکھ رہا ہے اس کا بھی ادراک ہے۔ یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، امام حاکم نے لینے کے بعد فرمایا وَلَمْ يُخَرِّجَا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے لیا، امام مسلم نے لیا، لیکن اپنی کتاب میں لکھا نہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں میں نے لکھ لیا، اور یہ حدیث وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ،
اس حدیث کی سند صحیح ہے. نیچے ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ذہبی کہتے ہیں وہذا حدیث صحیح. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا انا دعوت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو اس کعبے کو پکڑ کر دعا میرے آنے کی مانگی تھی. بولو سبحان اللہ. تقریر نتیجے پر آ گئی ہے، غور کرنا. انا دعوت اب ابراہیم. یار دیکھو ان لوگوں نے شاہ صاحب، مولانا بلال صاحب، علامہ صاحب جھوٹ پروپیگنڈا اتنا کیا ہے کہ صرف اس میلاد کے موضوع پر آنے کے لیے کوئی 2 گھنٹہ عوام کو جگانا پڑتا ہے قرآن پڑھ کر. توجہ ہے. اپنا ملا آ جائے تو گس گس کی اس کی تعریف کرتے ہو، لیکن قیامت کا دن ہوگا تم نے حضور کے ذکر کو روکا ہے، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. میں غصے میں بات نہیں کر رہا. میلاد آتا ہے شور شروع کر دیتا ہے. صحابہ کے یوم میں کوئی شور نہیں. حضرت معاویہ پر ان کے لوگوں نے کتاب لکھی اور لکھنی چاہیے. حضرت معاویہ پر اکثر روایات وہ ہیں جس کی روایت پر کلام ہے، لیکن تمام اصول حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی سند کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن جب حضور کی شان کی روایت آتی ہے انگوٹھا چومنا، کہتے راوی صحیح نہیں. تو میں نے کہا جناب معاویہ کے لیے صحیح تھا. تم نے حضور کو چھوڑ کر صحابہ کو مانا. سنی نے جناب معاویہ یا کسی بھی صحابی کو مانا تو حضور یہ مانا. مولوی صاحب جتنا علم تو نے دفاع صحابہ پر لگایا، جبکہ صحابی کچھ نہیں ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. صحابہ قوم کے سید و سردار ہیں تو حضور کے صدقے ہیں اور حضور کے کرم سے ہے. اس لیے سنی کسی بھی صحابی کو مانتا ہے، کسی بھی اہل بیت کو مانتا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں مانتا، حضور کی غلامی کی وجہ سے مانتا ہے. توجہ ہے. اس لفظ میں نے بہت بڑی عبرت کی بات کی، یہ سن لینا، بہت بڑے عبرت کی بات کی ہے. رسول کریم فرماتے، میرے دوستو 2-4 منٹ میں بات سمجھتا ہوں. سرکار نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت علیہ السلام، ورؤیا امی آمنہ، اور میں اپنے ماں کا مشاہدہ. فرمایا جب میں پیدا ہوا وضعت لہ نورا اضاءت لہ قصور الشام، میری ماں نے کہا کہ میں مکہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور ملک شام جو وہاں سے کئی 100 میل دور ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے حضور جب پیدا ہوئے تو ایسا تھا جیسے روشنی نکلی، اور فرمایا ملک شام تک کے محلات نظر آئے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ حدیث کب پڑھو گے؟ یہ حضور کی والدہ کا ذکر کب پڑھو گے؟ کہنے لگے جناب رمضان میں پڑھیں گے. میں نے کہا رمضان میں پڑھے گا تو 8 رکعت تراویح کا ثبوت کب دے گا؟ توجہ ہے. غور کریں میرے دوستو، بکرا پیڑی ہے، رمضان سخت گرمی میں آئے. توجہ، نتیجہ اس پر نکال کے تقریر ختم ہو رہی ہے. رمضان گرمی میں آئے اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرات بکرا پیڑی میں جو منڈی لگی ہوئی ہے تو تم جانور لینے اگر جاؤ تو جانور میں 4 عیب تلاش کر لینا، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، دانت نکلے ہوئے نہ ہو. سارے بکرا پیڑی کے بچے کہیں گے ابے مولوی صاحب رمضان چل اور گرمی بھی ہے اور تو قربانی کے مسائل بیان کر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے نہیں مولانا کو گرمی لگ گئی ہے، روزہ لگ گیا ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی کمیٹی کے بزرگ نے پوچھا امام صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے جی ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے. کہنے لگے آج پورا جمعہ آپ نے بقرہ عید پر پڑھایا اور چل رہا رمضان. سمجھ رہے ہو کچھ باتیں؟ چل رہا رمضان ہے، جمعہ آپ نے بقرہ عید پر پڑھایا. مولوی مانے گا تو نہیں نا، کوئی ناجائز ہے پڑھانا، شرعی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا شرعی مسئلہ تو ہے لیکن کچھ باتیں رمضان سے متعلق بھی کرتا. تو جو حدیث میں نے میلاد پر بھی پڑھی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میری ماں نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھ سے نور نکلا. اور یہ ہم سے مناظرہ کہتے ہیں نہیں نور ہدایت ہے. تو میں نے کہا وہ کون سا نور تھا جس سے گھر روشن ہوا؟
وہ نور حصے نہیں تھا تو کیا تھا؟ نور ہدایت کا تو کوئی منکر نہیں، لیکن گھر کا روشن ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وہ نور حصی تھا، یعنی جب حضور آئے تو حضور کا بدن مبارک اتنا لائٹ والا تھا کہ اس کی روشنی ایسے نکلی کہ سیدہ آمینہ مکہ میں بیٹھی ہے اور ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے محفل میلاد۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کو کیا پتا چلے گا؟ ایک دوسرے کی محبت دل میں آئے گی کہ نبی ہمارے بڑی شان والے۔ اب مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ، میلاد کو روکنا یہ اچھا کام ہے؟ کیا ہوا آج؟ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، توجہ ہے، اور میلاد نہیں مانتے، میں نے کہا بھجن پڑھتے ہو معاذ اللہ؟ کیا پڑھتے ہو؟ گھنٹے بجاتے ہو معاذ اللہ؟ اب اگر میلاد حضور کی شان نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ؟ نہیں، رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے کہا ہم سیرت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سیرت کا ٹائٹل بھی رسول اللہ کے دور میں تھا، تو میں نے کہا چلو سیرت کر لے تب بھی منع نہیں، اور میلاد کر لے تب بھی منع نہیں۔ سیرت کا ٹائٹل تو حدیث میں کہیں نہیں آیا، لیکن میلاد کا ٹائٹل تو آیا، جیسے جامع ترمذی کتاب المناقب میں حضرت امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد نے جب سرکار کی ولادت کا ذکر چھیڑا تو باب اور چیپٹر کیا باندھا؟ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ محدثین کے اصطلاح میں علماء بیٹھے ہیں، سیرت کا کوئی جملہ نہیں ہے، وہ سیر و مغازی لیتے ہیں، وہ سیر سے مراد جہاد لیتے ہیں۔ توجہ ہے، میلاد کا ٹائٹل ان میں ہے، جیسا میں نے پڑھا جامع ترمذی، میلاد کی ترتیب وہ مانتے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی، لیکن ایک باب مجھے بتا دو، باب ما جاء فی سیرت النبی، یہ نہیں ملے گا، نہ بخاری میں ملے گا، نہ مسلم میں ملے گا، نہ ترمذی میں ملے گا۔ ان کے نزدیک سیر وہ سیر و مغازی، جب محدث لکھتا ہے نا کتاب السیر، تو اس سے مراد وہ سیرت نہیں جو تو کتاب بیان کر رہا ہے، اس سے مراد صرف حضور کے غزوات کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سیرت النبی کا نام رکھے، کوئی خاتم النبی نام رکھے، کوئی سید المرسلین نام رکھے، شان میرے آقا کی بیان ہو، ہمیں یہ قبول ہے۔ تجھے میلاد کا ٹائٹل کیوں قبول نہیں ہے اس کی فکر تو کر، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی ٹائٹل رکھا جائے لیکن شان بتائی جائے کہ یہ ہے ہمارے وہ آقا جن کی شان یہ ہے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ۔ اور سن لو مولانا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول، وہ جہنم لے گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا، ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے حشر میں، فوراً سب قید و بند کھل جائے گی حشر میں، طاقت رسول اللہ۔ حضور کی شانوں کو بیان کرنا میرے دوستوں بزرگوں یہی عظمت کی بات ہے۔ آج کا جلسہ ان بزرگوں کی قیادت میں جو رکھا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بیٹھیں اور سرکار کی شانوں کو بیان کریں۔ یہ اعلان سن لیجئے، مجھے دیا گیا ہے علامہ صاحب کے حوالے سے، میں اس کو بیان کروں کہ روزانہ درس قرآن یہاں ہوتا ہے۔ میں ہر بندے کو کہوں گا جو مختصر درس قرآن ہوتا ہے، آپ چاہے دکان پر ہوں ٹھیلے پر ہوں، آپ وقت دیں، اللہ اس تھوڑے میں برکت عطا فرمائے اور دین کو سیکھیں۔ اور اتنے جید علماء اور بالخصوص مفتی علامہ جامع المعقول و منقول حضرت علامہ شاہد بنگالوی صاحب جیسا عالم موجود ہیں، تو میں قوم سے کہوں گا استفادہ کریں، اور ہمارے وہاں یقیناً مراتب کی تفویض نہیں ہوتی۔ میں کراچی کے ایک بہت بڑے علاقے کے اندر گیا، وہ امام تقریر کر رہا تھا تو میں خون کے آنسو، میں نے کہا یہاں ڈاکٹر اسرار کا بندہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا، اور تو یہاں پر بیٹھ کر 15 منٹ کی تقریر سر ہلا کے کر رہا ہے۔ میں نے کہا ان تقریروں سے کیا فائدہ؟ بھائی تبلیغی جماعت کے اسٹائل میں تقریر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کا عقیدہ درست کر اور فرق بتا حتی یمیز الخبیث من الطیب، کوئی طریقے کی بات نہیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھو ناشکری نہیں کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مفتی شاہد بنگالوی اس علاقے میں رہے، لیکن یہاں پر انعام ضرور ہے
تو اب آپ نے علامہ کی قدر کرنی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ علامہ کی ان سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، کیونکہ یہ لیاری بزرگوں کا علاقہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں اس مسجد پر اللہ کا بڑا کرم ہے. خطیب پاکستان کے انتقال کے بعد میں کبھی گزرتا تھا تو مجھے باتیں پتہ چلتی تھی، لیکن واللہ میں یہ دوسری دفعہ آ رہا ہوں اور میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ اس مسجد میں واقعی میں اپنے عصر کا بڑا عالم دوبارہ آ گیا ہے. لہذا میں بچوں سے کہوں گا کوئی تعلیم نہیں، کوئی کسی کی بڑائی نہیں، صرف آپ کے ذہنوں میں گویا کہ اور یہاں پر ایک بہت بڑا جامعہ ہونا چاہیے. یہ وہ بندہ ہے جو پوری یونیورسٹی کو لیڈ کر سکے. میں علاقے والوں سے کہوں گا کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں رب آپ سے راضی ہو، کچھ بھی ہو، اس مسجد کی انتظامیہ سے تعاون کریں، اس جامعہ کو بڑا کریں. یہاں پر دور دور سے طلباء آئیں اور پڑھیں، قرآن و سنت کی تبلیغ ہو اور پوری دنیا میں پتا چلے کہ دارالعلوم فیض نبی، سبحان اللہ، دارالعلوم فیض نبی بکرا پیڑی سے پڑھ کر آئے، پوری دنیا میں نام ہو اور وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. تو میرے دوستو، درس قرآن یہاں پر ہوتا ہے ہفتہ اور اتوار کو. درس قرآن روزانہ ہوتا ہے اور ہفتہ اور اتوار کو درس شمائل ترمذی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس میں تو تم چلتے پھرتے عاشق ہو جاؤ گے، بغیر عطر لگائے خوشبو آئے گی. یہ ایسا ذکر ہے ہاں درس شمائل کہ ہمارے آقا دکھتے کیسے تھے، یہ ولی بنا. تو اس مسجد میں اس حوالے سے گویا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ دعوت دیں، یہ میرے لیے شرف ہے. اللہ یہ اعلان میرے لیے اس کو شاید آخرت بنائے کہ روزانہ درس قرآن ہوتا ہے اور ہفتہ اور اتوار کو درس شمائل ترمذی شریف ہوتی ہے. کہ آپ تمام اس میں شرکت کریں گے؟ شرکت کریں گے. اپنے بچوں کو بھیجے دارالعلوم فیض النبی میں. اور اس مسجد شریف کی یہ جو انتظامیہ ہے، صدر صاحب قبلہ بڑے نیک شخص یہاں موجود ہے، پوری انتظامیہ موجود ہے. آپ مالی طور پر بھی ان سے تعاون کریں، کیونکہ میں آپ کو وہ بات کر کے جا رہا ہوں جس کا حساب مجھے قبر میں دینا ہے. تو لہٰذا میں اور آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ایسا انعام اگر اللہ نے دے دیا ہے تو اس مسجد کی خدمت کریں، اس دارالعلوم کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے خطاؤں کو معاف کرے اور وفاداروں میں رکھے اور وفاداروں کے ساتھ ہمیں خاتمہ عطا فرمائے. جتنے علماء ربانیین آئے ہیں یہ صرف علامہ صاحب کی محبت میں آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، ملاشر کا جلسہ ہے اور میں خود ابھی میں 9 دن کا سفر کر کے اترا ہوں، ابھی اترا ہوں اور ڈائریکٹ میں صرف چینج کر کے آ رہا ہوں. صرف یہ کہ یہ عظیم عالم یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر موجود ہونا اور ان کی وجہ سے ان تمام بزرگوں کی زیارت کرنا میرے لیے شرف کی بات ہے. ایک جملہ ذرا مل کر کہیے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری، آواز آ جائے نثار تیری، دوبارہ آواز آ جائے نثار تیری. دیکھو میری 9 دن کی تھکن ہے، ذرا یہ شعر پڑھ دو تاکہ میری تھکن اتر جائے. نثار تیری، جو نہیں پڑھ رہا ذرا اس کو بھی دیکھو. نثار تیری ہزار عیدیں سوائے ابلیس کے. کہہ رہے ایک موری کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ابلیس کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کسی مسلمان کو ابلیس کہنا حرام ہے. مسلمان کو ابلیس کہنا گناہ ہے، لیکن ابلیس کو ابلیس کہنا ضروری ہے. ابلیس کو ابلیس کہنا ضروری ہے اور کسی مسلمان کو ابلیس کہنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. کیا ہے؟ کہے گا آپ نے ہمیں ابلیس کہا. میں نے کہا دیکھو کتابوں میں آتا ہے ابلیس حضور کی پیدائش کے وقت غمگین ہوا، رویا. رن الشیطان 4 رنات، 4 دفعہ رویا. وہ اتنا ڈھیٹ ہے، صبح شام اس کی پٹائی ہوتی روتا نہیں ہے، لیکن جب وہ نا امید ہوتا ہے تو روتا ہے. جب سورہ فاتحہ اتری تو دھاڑے مار کر رویا، جنت سے نکالا تو دھاڑے مار کر رویا، اور جب حضور آئے تو وہ رویا کہ اب میرے سارے بستر لوٹے ختم، اب تو سکہ چلے گا آمینہ کے لال. تو میں نے کہا سنو، آپ حضور کے آنے سے آپ ناراض ہو؟ بتا سوچے خبر آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ناراض ہوئے ہیں؟ کہ لیکن نہیں میں تو خوش ہوا ہوں. میں نے کہا پھر بیٹھو، دارالعلوم فیض الاسلام فیض النبی سے اور اس آستانے پر آئے ہو تو تم حضور کے پیدائش کی وجہ سے ناراض ہوئے ہو؟ کہ لیکن نہیں ہم تو خوش ہوئے ہیں. میں نے کہا بیٹھو آؤ بریانی کھاؤ ہمارے ساتھ.
چائے پیو ہمارے ساتھ. ہم نے آپ کو کب ابلیس کہا؟ ہم نے تو اس کو کہا جو ناراض ہوا. جو مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس میں یہ اللہ کے نیک بندے کا شعر ہے, یہ گالی نہیں دے رہا ہے. یہ سرکار میرے آقا مفتی احمد یار خان کا شعر ہے رحمہ اللہ تعالی. یہ گالی نہیں دے رہے, یہ شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ ابلیس کا معنی ہی نا امید ہونا. وہ رویا تھا جب حضور پیدا ہوئے کہ ہائے اب تو صرف جو ان کا کلمہ پڑے گا اور اللہ اس کو بخش دے گا. میں نے اتنا گناہ کروایا, لیکن وہ ایک دفعہ حضور کو پیار سے دیکھتا ہے اور اللہ پھر اس کو پیار سے دیکھ کر بخش دیتا ہے. تو لہذا بات سمجھ میں آ گئی. کسی مسلمان کو نہیں کہا جا رہا مسلمان کو ابلیس کہنا حرام ہے. میرے سامنے کر کے کسی مسلمان کو, اوے پیچھے والے بھی بولو, ابھی بریانی کھاؤ گے تو تم بولو پہلے. کسی مسلمان کو ابلیس کہنا حرام ہے, مگر ابلیس کو ابلیس کہنا یہ قرآن کا حکم ہے. اب پڑھ دل لگا کر, دل لگا کر پڑھ. نثار تیری چہل بول, نثار تیری, آواز آ جائے, سر نہیں ہلا, منہ کھول. نثار تیری, منہ بولے گا تو دل بولے گا. بول نثار تیری, آخر تک آواز آ جائے. نثار چہل پہل پر ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وآخر دعوانا